عزیز طلبہ السلام علیکم، میں عبید الرحمن CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سال اول کے سبق نمبر 9 کے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرے حصے سے مراد مرزا غالب کا دوسرا خط۔ اس سبق کے پہلے لیکچر میں ہم نے مصنف کے تعارف، سبق کے تعارف اور پہلے خط کے اہم نکات پر گفتگو کی تھی۔ اس لیکچر میں اس سبق کا دوسرا خط شامل ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف اور سبق کا مجموعی تعارف جو ہے وہ آپ پہلے لیکچر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مرزا ہرگوپال تفتہ مرزا غالب کے عزیز ترین شاگردوں میں ہرگوپال تفتہ کا نام سر فہرست ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے ایک بڑی تعداد میں خط اپنے اس شاگرد رشید کو لکھے۔ مرزا ہرگوپال تفتہ سے مرزا غالب کا تعلق کتنا گہرا تھا وہ مرزا غالب کے خطوط کی تعداد سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے سبق کے اہم نکات کی ہم بات کریں، مسودوں کی اصلاح کا ذکر دوسرے خط کے بالکل آغاز میں ملتا ہے، ہم اس کو واضح کریں گے۔ نواب صاحب کی غزلیں، ان کا تذکرہ ہے، اس کا ذکر کس طرح ہوا اس کی وضاحت ہوگی۔ برسات کا حال بڑی تفصیل سے اس خط میں بیان کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب نے، اس کا ذکر ہوگا۔ اصلاح نہ کر سکنے کی وجہ کہ وہ شاعری کے جو مسودات آئے ہوئے تھے ان کی اصلاح کیوں نہ کر سکے۔ کشتی نوح میں رہنا، کشتی نوح کے الفاظ کو مرزا غالب نے بطور تلمیح کے استعمال کیا۔ پھر میر بادشاہ، میر قاسم علی، نواب مصطفیٰ خان، 3 افراد کا ذکر ہے۔ پھر نواب صاحب کی بیماری کا ذکر ہے اور آخر میں مرزا اسد اللہ خان غالب اپنی بیماری کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اردو ادب میں مرزا غالب کے خط ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ مرزا غالب سے پہلے اردو میں جو خط لکھے جاتے تھے ان میں بڑی مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا تھا، بڑی مسجع اور مکفّہ گفتگو کی جاتی تھی، ثقیل اردو میں بات کی جاتی تھی، بڑے بڑے القابات کا استعمال ہوتا تھا۔ مرزا غالب نے آ کر اس روایت کو یکسر رد کر دیا۔ انہوں نے خط لکھنے کی ایک نئی روایت ڈالی۔ وہ اپنے خطوط میں یوں گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں جس طرح سامنے بیٹھے کسی شخص سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور وہ سیدھی سادے انداز میں اپنا معافی ضمیر بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ مرزا غالب کے خطوط کا مطالعہ کرنے سے ہم دلی کی تہذیب اور اس کی تاریخ سے آگاہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیں مسودوں کی اصلاح سے کیا مراد ہے۔ مرزا ہرگوپال کا شکوہ، اس خط کو پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ مرزا ہرگوپال تفتہ نے اپنے خط میں یہ شکوہ کیا کہ میں نے آپ کو مسودات بھیجے تھے۔ عزیز طلبہ، مسودہ اس تحریر کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی، کسی بھی شخص کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو پہلی تحریر ہوتی ہے وہ مسودہ کہلاتا ہے۔ تو جو شاعر حضرات ہوتے تھے وہ اپنا کلام جب لکھتے تھے تو اسے اصلاح کے لیے، درستی کے لیے کسی بڑے استاد شاعر کے پاس بھیجتے تھے۔ مرزا ہرگوپال تفتہ اپنا کلام اصلاح کے لیے مرزا اسد اللہ خان غالب کے پاس بھیجتے تھے تو انہوں نے اپنا کلام بھیجا، اپنے مسودات بھیجے، لیکن ان کی اصلاح میں تاخیر ہو گئی۔ اب مرزا غالب چونکہ ایک استاد شاعر تھے، بڑا نام تھا، ملک گیر شہرت تھی ان کی، اور ان کی اصلاح کا ایک معیار تھا، اس لیے ان کے اپنے قریبی شاگردوں کے علاوہ بر صغیر بھر سے ان کے پاس مسودات آتے تھے۔
اس پورے خط میں مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے اصلاح نہ کر سکنے میں جو تاخیر ان کو ہوئی اس کی وجہ بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہ وجہ کیا تھی کہ مرزا ہرگوپال تفتہ نے اصلاح میں تاخیر پر شکوہ کیا۔ نواب صاحب کی غزلیں۔ مرزا غالب تاخیر کی وجہ برسات کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک دلیل کے طور پر یہ بات بھی مرزا ہرگوپال تفتہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی صرف تمہارے ہی مسودات نہیں پڑھے، نواب صاحب کی غزلیں بھی اصلاح کے لیے آئی تھیں، وہ بھی اسی طرح دھری ہیں۔ تو نواب صاحب سے مراد مرزا غالب کی بیوی کے چچا زاد بھائی نواب ضیاء الدین نیّر مراد ہیں، جو ایک بڑے معروف شاعر تھے۔ نواب صاحب نے کا حوالہ مرزا غالب نے اس لیے دیا تاکہ مرزا ہرگوپال تفتہ کے دل میں یہ جو خیال پیدا ہوا کہ شاید اصلاح میں تاخیر کی وجہ کچھ اور ہو یا استاد محترم کی ناراضگی نہ ہو، تو مرزا غالب نے انہیں وجوہات سے آگاہ کیا اور ساتھ یہ بتایا کہ صرف تمہارے ہی کلام کی اصلاح نہ ہو سکی بلکہ بہت سے اور مسودات بھی آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ نواب ضیاء الدین خان نیّر کے مسودات بھی اسی طرح پڑے ہیں۔ خط کے اگلے حصے میں برسات کا حال مرزا غالب بیان کرتے ہیں۔ جولائی 1864 کی شدید بارشوں کا ذکر ملتا ہے جو دلی شہر میں برسیں اور اس کی وجہ سے شہر میں سینکڑوں مکانات گرے۔ غالب خط میں اپنے مکان کی خستہ حالی کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ وہ مکان جو ہے وہ جگہ جگہ سے ٹپک رہا ہے، اس کی چھت جو ہے وہ شدید بارشوں کی متحمل نہیں ہو پا رہی اور ہر طرف سے پانی ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے مختلف برتن جو ہیں وہ اس پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خط میں کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا۔ کشتی نوح کی تلمیح عزیز طلبہ غالب نے استعمال کی ہے، اور یہ ان کی نثر کی خوبصورتی ہے کہ وہ تلمیحات و استعارات کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں۔ کشتی نوح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اور جو وہ کشتی تیار کی گئی جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ سوار ہوئے اور جب تک وہ سیلاب اور طوفان نہ تھما اس میں رہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب چونکہ آسمان سے بارش برس رہی تھی، جو سر پہ چھت تھی وہ ٹپک رہی تھی، اور برسات جو ہے وہ دن میں کئی مرتبہ ہوتی تھی اور اس شدت سے ہوتی تھی کہ ندی نالے بہہ نکلتے تھے۔ اس پر مرزا غالب نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں کشتی نوح کا کوئی مسافر ہوں کہ جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا تو اب بھی ہر طرف پانی ہی پانی ہے، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کا ایک سوار ہوں جس کے ہر طرف پانی ہے۔ میر بادشاہ مرزا غالب کے ایک دوست جو دہلی کے رہنے والے تھے اور تصنیف و تالیف سے وابستہ تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ میر قاسم علی غالب کے پرانے دوست تھے، ان کا ذکر مرزا ہرگوپال تفتہ سے وہ کر رہے ہیں۔ نواب مصطفیٰ خان صاحب کا ذکر ہے، جن کا ہم نے ذکر پہلے خط میں بڑی تفصیل سے پڑھا کہ جہانگیر آباد کے رئیس تھے۔ اس خط میں وہ مرزا ہرگوپال تفتہ کو غالب بتا رہے ہیں کہ نواب مصطفیٰ خان صاحب بیمار ہیں، اور ساتھ ان کے معالج حکیم احسن اللہ خان ہیں جو بہادر شاہ ظفر کے طبیب یا ڈاکٹر بھی رہے۔ خط میں مرزا غالب بتاتے ہیں کہ نواب صاحب کا علاج سب سے پہلے فسد سے ہوا ہے۔ یہ ایک طریقہ علاج ہے طلبہ، جس میں خون کی رگ پر ایک نشتر سے کٹ لگایا جاتا ہے، جس سے وہ خون جو بیماری کا باعث بنتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا دوسرا طریقہ علاج ہے کہ جسم پر جونکیں لگائی جاتی ہیں۔ جونک پانی میں رہنے والا ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، وہ جلد پر لگایا جاتا ہے تو وہ انسانی جسم سے وہ گندا خون چوس لیتا ہے جو بیماری کا باعث ہوتا ہے۔ تو مرزا غالب بتاتے ہیں کہ نواب مصطفیٰ خان صاحب کا علاج جو ہے وہ ان دونوں طریقوں سے ہو چکا ہے، اور آخر میں مسحل کی فکر ہے۔ مسحل پیٹ صاف کرنے کی دوا اس دور میں حکاماں جو تھے وہ کوئی بھی علاج کرنے سے پہلے مسحل دے دیتے تھے تاکہ مریض کا پیٹ صاف ہو جائے اور جو دوا وہ کھائے وہ اسے شفا یاب کرے۔
صاحب فراش، خط کے آخر میں مرزا غالب اپنی بیماری اور بڑھاپے کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب فراش ہیں، یعنی ایسا شخص جو اپنے بستر سے نہ اٹھ سکے۔ تو غالب خط کے آخر میں اپنے بڑھاپے اور ناتوانی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بستر پر لیٹے رہتے ہیں، لیٹے لیٹے ہی مسودات کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا آ جائے جس کے استقبال کے لیے اٹھ کر بیٹھنا لازم ہو تو میں اٹھ بیٹھتا ہوں، ورنہ لیٹا رہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔